اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتی ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ دی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتی ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، نیک بخت یا بدبخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض رہا اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے آنے کا علامت میں سے حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں زنا عام طور سے عام ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو اس میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے، اور جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو اس میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم فیصلوں کے کرنے میں ناانصافی
کرتی ہے تو اس میں خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی قوم عہد کو توڑنے لگے تو اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، تو یہ بارے بتایا گیا ہے۔ کیا موت کس سے ہوتا ہے؟ جب زنا کسی عام طور پر پھیل جاتا ہے اس قوم میں موت کثرت سے ہوتی ہے، اور جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ بشرطے کمائے گا بہت لیکن اس میں برکت نہیں ہوگا، بچے گا نہیں، کہاں چلے جائے گا اس کو خود نہیں پتا۔ اور حلال رہے گا، ناپ تول میں وزن صحیح کر کے دے گا تو پھر تھوڑا سا میں اللہ اس کا دنیا بنا دیں گے۔ حسن اخلاق کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجہ میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجہ میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔